ویلکم بیک ناظرین ہم نے آپ کو عوام کی بات سنائی اور دکھایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جہاں پر حکومت کو اس کام کے لیے سراہ رہے ہیں وہیں پر ہی جہاں پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ قانون کی پاسداری کرنا ہر ایک پاکستانی کا فرض بنتا ہے۔ اسی پر اب بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز قمر رشید صاحب موجود ہیں۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ اچھا قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ قانون تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، کیا بات ہے کہ لوگ قانون پر عمل نہیں کرتے؟ کیا عوام میں آگاہی کی کمی ہے یا جان بوجھ کر یہ لوگ اس کے متحمل ہوتے ہیں کہ ہم نے قانون شکنی کرنی ہے، اور جبکہ ہیلمٹ پہننا یا سیٹ بیلٹ پہننا جو ہے وہ تو آپ کی لائف سیفٹی کو مترادف ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہے سلمان بھی۔ ابھی موجودہ حالات کے پیش نظر جو بھی ہماری سی ایم صاحبہ نے، ہمارے افیسران نے جو اقدام کیا ہے، ایکچولی جو بھی قانون بنایا جاتا ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے اور انہیں فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس پہ عمل پیرا ہو کے جو ہے ہم بہتر معاشرے کی طرف جا سکیں۔ سلمان بھی ایک ایسا معاشرہ جس طرح یہ ہماری ٹریفک ہے، کسی بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے مہذب ہیں اور یہ لوگ کیسے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس ملک کی ٹریفک کے نظم و ضبط کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان کی اگر صفائی کو جانچنا ہے تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں کہ اس کے ٹخنوں کو دیکھا جائے، اس کے کانوں کے پیچھے دیکھا جائے یا اس کے چہرے کی طرف دیکھا جائے، یعنی کہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہوگا۔ تو معاشرے کی عکاسی جو ہے وہ ٹریفک کے پابندی سے ہوتی ہے۔ پابندی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کتنے مہذب ہیں، یہ لوگ کتنے بہتر ہیں، اور تو سب سے پہلے اس ملک کی، شہر کی ٹریفک کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے مہذب ہو کے لائن لین میں اپنی اپنی لین میں گاڑی چلا رہے ہیں یا یہ آؤٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی ٹریفک کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا سر، اب جب آپ نے لائن اینڈ لین کی بات بھی کی ہے تو اسی سے ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے ملتان کے روڈز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے لاہور کے ہم دیکھتے ہیں یا ہم اسلام آباد کے دیکھتے ہیں تو یا کراچی کے دیکھتے ہیں۔ کراچی کے بہت کھلے کھلے روڈ ہیں، 5-5 6 گاڑیوں کی لین کا ایک روڈ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے لاہور میں بھی یہی چیز ہے کہ گاڑیوں کی لین علیحدہ ہے، بائکس کی لین علیحدہ، مگر ملتان کے اندر روڈز تو بھی تو ایسے نہیں ہیں۔ بالکل سلمان بھی ایسا ہے۔ ابھی روڈز کے بارے میں یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جیسے ہی کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ یا کوئی اقدام کیا جاتا ہے یا کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی موجودہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ ابھی روڈز کے بارے میں بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بتایا گیا ہے، وہ ان پہ بھی فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے بجٹ آتے جائیں گے انشاءاللہ روڈوں کی طرف بھی ہر طرف بہتری نظر آئے گی۔ اچھا یہ قانون بتائیے گا، اب جتنے بھی جو ٹریفک پولیس کی طرف سے سختی کی گئی ہے تو کتنا حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے، اور کتنا لوگ اب ٹریفک کے قوانین کو مان رہے ہیں؟ سوال بھی بالکل ایسا ہے، جس دن سے ہم نے یہ امپلیمنٹیشن کی ہے تو اب آپ بھی روڈوں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً 70-80% لوگ اب ہیلمٹ کی پابندی کر رہے ہیں، اپنا رولز کو فالو کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کبھی جنہوں نے لائسنس نہیں بنوایا وہ ابھی ہماری تقریباً تمام لائسنس برانچوں میں فلی رش ہے، لائسنس لوگ بنوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں پہلے انہیں ہم بتاتے رہے ہیں، مہم بھی چلتی رہی ہیں، لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے، ہمارے افسران بالا کی طرف سے، کہ اب لوگ اس چیز کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ یار واقعی ہمارے پاس اگر لائسنس نہیں ہے تو یہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے آج تک نہیں بنایا، اور چلو لائسنس بنوائیں۔ لوگ لائسنس بنوانے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لوگ ہیلمٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب جس دن سے یہ شروع ہوئی ہے اس دن سے اب تک حادثات میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اچھا، ابھی پہلے آئے دن کہیں نہ کہیں سنتے تھے کہ یار یہاں حادثہ ہو گیا، یہاں ہو گیا، لیکن اس دن سے، جس دن سے لوگوں نے تھوڑا سا بہتری کی طرف آنا شروع کیا ہے، امپلیمنٹیشن قانون پہ شروع کر دی ہے، حادثات میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ پھر یہ قانون
کے اوپر امپلیمنٹ پہلے ہونا چاہیے تھا جو اب ہوا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب لائسنس ظاہر سی بات ہے اب زیادہ تعداد میں بن رہے ہیں, ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو کیا آپ لوگوں کا سسٹم جو ہے وہ اس چیز کا متحمل ہے کہ اتنی بڑی ٹریفک کو ہینڈل کر سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو لائسنس بنوانے میں پیچیدگیاں آ رہی تھیں ان کو کتنا حد تک ختم کیا گیا؟ جی سلمان بھائی بالکل ایسا ہے. ابھی اس میں ہم بہتری کی طرف جیسے یکدم بلڈم بنا تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا سا ہرڈلس تو آتی ہیں, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اس میں بہتری آ رہی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ لائسنس بھی بنائے جا رہے ہیں, اور ابھی سسٹم تھوڑا چونکہ اس پہ یکدم بلڈم بنا ہے تھوڑا سلو ضرور ہے لیکن ورک کر رہا ہے, پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے, اور مزید اس میں جو ہے نا بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ذرا چلان کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ جو چلان ہو رہے ہیں لوگ اب یہ بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلان جو ہیں وہ یا تو پے نہیں ہو پا رہے, اس کا پی ایس آئی ڈی پہلے تو بہت آسان ہوتا, پرچی ملتی تھی, جاتے تھے بینک میں لائن میں لگ کر اور چلان جمع ہو جاتا تھا, مگر اب ایک جہاں پر سہولت دی گئی کہ آن لائن چلان کر دیا گیا وہیں پر ہی اب عوام یہ بھی شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا چلان جو وہ پے نہیں ہو رہا, تو پھر اس چیز کو کیسے نپٹا جائے گا؟ بالکل سلمان بھائی, ایسے ابھی جو چلان پی ایس آئی ڈی کا مسئلہ ایشو چل رہا تھا لیکن ابھی کافی بہتر ہے, تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن وہ پیڈ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ جو چلان ہے نا یہ ان پہ انفورسمنٹ نہیں ہے, انہیں کوئی سزا نہیں ہے, یہ ہم ان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ قانون پہ جو ہے نا عمل کریں, اپنے آپ کو ایک اچھا شہری کے طور پہ روڈ جب استعمال کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے کریں تاکہ اپنے آپ کو بھی حادثے سے بچائیں اور ہماری وجہ سے جو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اس سے بھی محفوظ رہ سکیں. اسی کے ساتھ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جہاں پہ چلان ہو رہے ہیں تو وہیں پر ہم دیکھ رہے تھے ایف آئی آرز بھی بہت زیادہ ہو رہی تھیں, تو اب وہ جو چھوٹے بچے ہیں سر ان کے اوپر جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں ان کا تو فیوچر, ماں باپ کہتے ہیں جی اب ہمارے بچوں کا فیوچر جو اسٹیک پہ لگ گیا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ بن گیا اور اب نہ تو وہ کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دے سکیں گے یا پھر باہر اگر کسی نے جانا ہو پڑھنے کے لیے اب وہ باہر جانا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کتنا امپلیمنٹ کرے گی؟ سلوی ابھی ایف آئی آر کے بارے میں جو ہے سی ایم صاحبہ نے ایک فوری ایکشن لیا ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے بھی, تو اس پہ مزید بھی کیے. ابھی بچوں کو جو ہے جو کم عمر ہے ان کے لیے بہتر جو ہے نا وہ اقدامات کر رہے ہیں. ابھی فی الحال جو ہے ان پہ ایف آئی آر جو ہم نے بند کر دیے, تو آگے مزید جو ہے نا ان کے لیے بہتری کی طرف جو ہے نا وہ اقدامات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک تو ان کا جو کرمنل ریکارڈ کے بارے میں آپ نے پوچھا اس بارے میں بھی غور و خوض ہو رہا ہے, تو بہتر. اچھا اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ گاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں کہ کاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے. چلیں وہ تو چلان ہو گیا, ٹنٹڈ بلیک پیپرز کے بارے میں یا بلیک شیشوں کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ سلمان بھی اس کے بارے میں مکمل طور پہ منع ہے. آپ ہم گاڑی کوئی بھی ہے اس پہ ہم بلیک پیپر نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے ٹینٹڈ گلاسز, تو جو بھی ہے بلیک پیپر ہے. بعض کا ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی جو ہے نا یہ جیپنیز ہے, اس پہ جو ہے نا وہ تو پہلے سے ہی بلیک آتے ہیں, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. جب گاڑی جیپنی گاڑی جب آتی ہے تو اسے ہم موڈیفائی کرواتے ہیں, جس طرح اس کی لائٹس ہو گئی, اس کے ٹائر ہو گئے, ہارنز ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم اسے بھی جو گلاسز ہیں انہیں بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جیپنیز گاڑی جو وہ ایک ایکسپینسو کار ہوتی ہے, چاہے چھوٹی سی بھی گاڑی ہو وہ عام گاڑیوں سے بہت زیادہ مہنگی ہے. جب بندہ اس پر انویسٹ کر سکتا ہے تو ان چیزوں پر بھی کیوں. اچھا اگر اب یہ بتائیے گا کہ اب ہیلمٹ جو ہے اور اسی طریقے سے گاڑیوں کی ایسیسریز, اب آپ شیشوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ وائٹ شیشے جو ہے لگوا سکتے ہیں, اب وہ ان کے ریٹس میں دگنا نہیں تگنا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. عوام جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے کہ جی جو 500 والا ہیلمٹ تھا وہ 1700, 1800, 2000 اور جو 1500 والا تھا وہ 4,000, 5,000 تک پہنچ گیا. تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ بالکل سر بھی ایسا ہی ہے. ابھی جو کنسرن ادارے ہیں ریٹ کنٹرول کے بھی ہمارا سے علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تمام کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. وہ ابھی راؤنڈز بھی لے رہے ہیں اور کارروائی بھی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے سی پی او صاحب ملتان صادق الڈور صاحب سے بھی یہی ہدایات ہیں کہ جو اس طرح کر رہے ہیں اس کے خلاف کارروائی کرے قانون کے مطابق. سر عوام کو آخری سوال کہ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے
ट्रैफिक कवानीन के हवाले से? बिल्कुल सर जी, अवाम उन्नास को ये मैसेज है हमारी तरफ से कि वो अपने आप को जो है ना एक अच्छा शहरी के तौर पे जब भी रोड पे है ना, देखिए रोड तो हर आदमी ने इस्तेमाल करना है, तो उसे एक बेहतर तरीके से रोड जब इस्तेमाल करेंगे, एक तो एक्सीडेंट कम होंगे, दूसरा हम अपने आप को एक अच्छे और मजहब शहरी के तौर पे जब रोड इस्तेमाल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ठीक हो गया जी। जी, तो डीएसपी साहब की बात सुनी आपने और उनका यही बताना था कि आप कानून पर जब अमल करेंगे तो ना तो चालान होगा, ना ही कोई भी ट्रैफिक वार्डन आपको रोकेगा, और आप बाहिफाजत, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सेफ्टी आपकी है, जान आपकी बहुत कीमती है, क्योंकि आपकी एक जान के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, तो उन जानों की हिफाजत भी आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और जहां पर कानून आपकी जिंदगियां बचाने के लिए ये सख्ती कर रहा है, तो वहीं पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कानून पर अमल दरामद करें। अभी इसके बाद वकील के पास जाएंगे और वकला से जानेंगे कि कानून क्या कहता है, और अगर हम बाहर मुल्कों में देखते हैं तो ट्रैफिक कवानीन क्या हैं और पाकिस्तान में